بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں بہت نیک خاتون تھیں، سلیقہ شعار اور ذہین بھی بہت۔ میرے ابا سے بہت محبت بھی کرتی تھیں، لیکن ایک بات عجیب تھی جو میں پچھلے کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی، لیکن اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن میرا دل عجیب و غریب ہو گیا تھا، کیونکہ اماں کے اس عمل کے بعد سے ابا کی کیفیت بگڑنے لگتی اور وہ بیمار ہو جاتے۔ میں اماں سے پوچھتی، امی ابا کو کیا ہوا ہے؟ تو اماں کہتی، بس بیٹا عمر ہو گئی ہے اس لیے بیمار ہیں۔ جبکہ اماں کی اس بات پر میں بری طرح الجھ جاتی، کیونکہ میری اماں خود میرے ابا سے عمر میں 9 سال بڑی تھیں، تو پھر ان کو تو ابا سے پہلے بستر پر لگ جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ تو اب بھی جوان، تر و تازہ اور نکھری نکھری نظر آتی تھیں۔ لیکن میرے ابا اچانک بوڑھے ہونے لگے تھے، اکثر بیمار رہتے اور بستر پر ہی رہتے، اور یہ تب سے ہونے لگا تھا جب سے امی ابا کو ایک بادامی رنگ کے پتوں کا قہوہ بنا کر دیتی، اور میرے ابا وہ بہت خوش دلی سے پیتے تھے کہ ان کی بیگم ان کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ایک دن مجھے نزلہ ہوا اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نزلے کی وجہ سے سر بھی دکھنے لگا تھا، تو میں نے سوچا کہ امی کے اس ہرے پتوں کا قہوہ بنا کر پیوں گی۔ اسی لیے کچن میں رکھے اس ڈبے سے وہ ہرے پتے نکالے اور اس کا قہوہ بنانے ہی لگی تھی کہ کچن میں امی آ گئیں۔ مجھے وہاں کھڑے ان پتوں کا قہوہ بناتے دیکھ کر میری امی کا تو رنگ فک ہو گیا، بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھ سے وہ پتے چھین لیے۔ میں نے امی کو حیرت سے دیکھا، پر اگلے ہی لمحے وہ مجھ پر بھڑک پڑی، کیوں نکالا تم نے ان پتوں کو؟ ہیں بتاؤ۔ تو میں نے امی کو بتایا، امی مجھے نزلہ ہو رہا ہے اس لیے ان پتوں کا قہوہ بنا کر میں پینے لگی تھی۔ لیکن میری بات سنتے امی نے مجھے سختی سے منع کیا، آئندہ ان پتوں کو ہاتھ بھی مت لگانا، تم ان پتوں کا قہوہ نہیں پی سکتی۔ میں نے امی سے پوچھا، جب ابا پی سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ تو وہ مزید بگڑ گئیں اور مجھے بہت ڈانٹا۔ صرف ان کا ہاتھ اٹھنا ہی باقی رہ گیا تھا اور وہ پتے اپنے ساتھ لے گئیں۔ مجھے اس دن امی پر شک ہوا کہ امی کچھ غلط کر رہی ہیں، ان پتوں میں کچھ غلط ہے جو وہ ابو کو دے رہی ہیں۔ اور تو اور میرے ابا کی طبیعت بھی جب سے ہی بگڑنے لگی تھی، جب سے اماں نے ابا کو ان پتوں کا قہوہ دینا شروع کیا تھا۔ میں نے اپنا ذہن جھٹک دیا، کیونکہ میری اماں ابا سے بہت محبت کرتی تھی، تو ابا کے ساتھ کچھ برا کیسے کر سکتی تھی؟ خیر سے دن گزرنے لگے، میں ان پتوں کو دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ پتے مجھے کہیں نہ ملے، جبکہ اماں اب بھی اس کا قہوہ بنا بنا کر ابا کو دیتی تھیں۔ اور حیرت انگیز طور پر اچانک ابا کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا کہ میں نے اپنی امی کے متعلق اتنا غلط سوچا۔ یقیناً آج جو ابا ٹھیک ہوئے تھے اس میں اماں کے قہوے کا ہی کمال تھا، لیکن اگلے دن ہی میرے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا جب میرے ابا اچانک انتقال کر گئے اور وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ میں کئی دن تک اپنے ابا کی موت کے صدمے میں رہی، جبکہ باقی سب نارمل ہونے لگے تھے۔ سب سے پہلے میری اماں نارمل ہوئی تھی۔ جب میں ہوش و حواس میں لوٹی تو ایک غم میرے دل میں چپک گیا تھا جو میں کسی کو نہ بتا سکتی تھی، نہ دکھا سکتی تھی، کہ میرے باپ کی موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، میری ماں ہے۔ انہوں نے ہی میرے ابا کو وہ پتے کا قہوہ دیا تھا، لیکن میں کسی کو یہ بات بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ نہ تو میرے پاس ثبوت تھا، نہ ہی میرے اندر اتنا حوصلہ کہ باپ کے بعد ماں کو کھو دوں۔ اس لیے میں بالکل خاموش ہو گئی۔ لیکن مجھے اپنی ماں سے عجیب سی چڑ ہونے لگی تھی، مجھے افسوس ہوتا اپنی ماں پر۔ میں نے اپنی ماں سے بات چیت بالکل مختصر کر دی تھی، جسے افسوس سے انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ لیکن اچانک امی نے جو کیا وہ مجھے ہلا گیا۔ انہوں نے کہا، میں گھر میں کاروبار کھولنا چاہتی ہوں۔ ان کی بات سنتے میں اور میرا بڑا بھائی بڑے حیران ہوئے۔ میرے بھائی نے امی سے پوچھا، کون سا کاروبار اور کیسا کاروبار اماں؟ تو امی نے بتایا، میں عورتوں اور لڑکیوں کے علاج معالجے کا طبی دواخانہ کھولنا چاہتی ہوں، بلکہ کھول رہی ہوں۔ بھائی نے کہا، اگر دواخانہ بن جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ بھائی کو بھی ان کی بات ناگوار گزری، کیونکہ ابا کی طرح انہیں بھی عورتوں کا نوکری کرنا اور کاروبار کرنا پسند نہیں تھا۔ لیکن اماں نے کہا، پورا گھر نہیں، مجھے صرف ایک سٹور روم چاہیے جس کا ایک دروازہ باہر کی جانب نکلتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، میں اپنا فیصلہ سنا رہی ہوں، اجازت نہیں مانگ رہی تم لوگوں سے۔ ان کا دو ٹوک لہجہ تھا کہ بھائی اور میں بالکل خاموش ہو گئے۔ امی نے عدت پوری ہوتے ہی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ روز دوپہر کو بازار جانا شروع کر دیا۔ وہ ایک کمرہ بالکل دواخانے کی طرح سیٹ کر چکی تھی، جبکہ بھائی مستقل ان سے یہ پوچھتے۔ وہ پریشان تھے کہ آخر وہ علاج کریں گی کیا، کیونکہ میری اماں تو تعلیم میں نل بٹا نل تھی۔
لیکن اماں کہتی تعلیم نہیں ہے پر تجربہ ضرور ہے، جبکہ ہمیں تو ان کا کوئی ایسا تجربہ بھی یاد نہیں تھا، لیکن اماں کے پاس 101 دلائل تھے دینے کے لیے، اس سے ہم بالآخر خاموش ہو گئے اور اماں کو اماں کے حال پر چھوڑ دیا۔ ہم نے وہ کمرہ تیار ہونے کے بعد دیکھ داکھ کر اور مبارکباد دے دی۔ اس کے بعد اماں نے عورتوں کا علاج شروع کیا۔ شروع دنوں میں تو ایک بھی عورت نہ آتی، پھر 1 مہینے بعد 2-3 عورتیں آنا شروع ہوئیں، پھر کچھ ہی مہینوں میں اماں اس قدر اپنے علاج سے مشہور ہو گئیں کہ پورے محلے میں اماں کی دھوم مچ گئی، ہر جگہ اماں کے نام کا چرچا ہونے لگا، ہر عورت اماں کے پاس اپنا علاج کروانے آتی اور اماں زیادہ معاوضے کے عوض علاج کرتی۔ مہینوں میں ہی ہم امیر ہو چکے تھے۔ میرا بھائی تو اس امیری سے بہت خوش تھا، اسے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اماں کیا کرتی ہیں جو ان کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں، چونکہ میں نے انہیں کبھی کسی عورت کا علاج کرتے نہیں دیکھا تھا، اور ان کے تو علاج کرنے کا طریقہ بھی بہت مشکوک تھا کہ وہ ایک وقت میں ایک عورت کو کمرے میں لیتی اور علاج کے دوران کسی کو کمرے میں نہ آنے دیتی، اور جب وہ عورت گھر جاتی تو حاملہ ہو جاتی۔ بھلا یہ کیسی لاجک تھی؟ اور ایسا کون سا علاج تھا جو بند کمرے میں سب سے چھپ کر ہو رہا تھا؟ ایک بار میں نے اماں سے کہا اماں میں تو آپ کی بیٹی ہی ہوں، تو جب آپ علاج کریں گی تو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا کروں گی، لیکن میری بات پر وہ پھر سے بھڑک گئی اور بولی اس کمرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اگر میں نے تمہیں اس کمرے میں دیکھا بھی نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی، سمجھی؟ وہ مجھے دھمکا کر چلی گئی، جبکہ میں انہیں حق تک سی دیکھتی رہ گئی کہ بھلا ایسا بھی کیا ہے اس کمرے میں جو امی مجھے اندر تک نہیں آنے دیتی۔ مجھے آخری حل اپنا بھائی نظر آیا، وہ مرد تھا، امی کو دبا سکتا تھا۔ میں نے سب اپنے بھائی کو بتایا تو امی کے ساتھ وہ بھی مجھ پر بھڑک گیا۔ ہوگا کوئی پوشیدہ علاج جو تمہارے سامنے نہیں ہو سکتا ہوگا، جتنی عمر ہے نا اتنا ہی سوچو، بلکہ کچھ سوچو ہی نہ، اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ ان کی بات سنتے مجھے احساس ہوا کہ واقعی انسان پیسے کا غلام ہے، پر میرا دل کسی صورت یہ سب قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں ان سب کے پیچھے کی سچائی جاننا چاہتی تھی، اس لیے فیصلہ کیا کہ امی کے اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی کہ آخر بند کمرے میں ایسے کون سے علاج ہوتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی۔ اب میں امی کی سچائی جاننے کے لیے پلان بنا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں امی کے اس کمرے میں گھس کر تلاشی لوں گی، دیکھوں گی کہ اس کمرے میں ایسا کون سا علاج ہوتا ہے جسے یوں 7 پردوں میں کرنا پڑتا ہے، اور ایسا کون سا علاج ہے جس سے عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ میں نے کمرے کی تلاشی لینے کے لیے کمرے میں گھسنے کی بہت کوشش کی، پر دن میں امی خود اندر ہوتی تھیں اور رات میں دروازہ لاکڈ، کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ میں نے امی کے سرخانے سے اور باقی جگہوں سے چابی تلاشنے کی کوشش کی، پر چابی نہیں ملی، نہ جانے امی کہاں چھپا کر سوتی تھیں۔ بہرحال میرا پلان بری طرح فیل ہوا تھا۔ میں اسی غم میں تھی جب گھر میں ایک نیا مسئلہ درپیش ہوا۔ میرے بھائی نے محلے کی ہی ایک لڑکی کو پسند کر لیا تھا، اور وہ لڑکی بھی بھائی کو برابر پسند کرتی تھی، دونوں طرف سے محبت زوروں پر تھی۔ امی کو اس رشتے پر اختلاف تھا، کیونکہ جس لڑکی کو بھائی نے پسند کیا تھا وہ خاصی تیز تھی، اور امی کو ایسی لڑکیاں ایک آنکھ نہ پسند تھیں۔ پر بھائی کی ضد بھی یہی تھی کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کریں گے۔ گھر میں ایک جنگ کا ماحول تھا جسے بہرحال بھائی نے فتح کیا، اور پھر بھائی کی شادی کے بعد بھابھی گھر آ گئی۔ میرا امی کا راز جاننے کا ارادہ ہی رہ گیا، کیونکہ امی ایک غلطی بھی نہیں کرتی تھی، نہ جانے اس کمرے کی چابیاں کہاں چھپاتی تھی کہ ملتی ہی نہیں تھیں۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ بھابھی بہت اچھی تھیں، سب کا خیال بھی رکھتی، بہت خوش تھیں، لیکن امی کو ان سے ایک عجیب سی چڑ تھی، جس کی وجہ سے بھائی کو بھی امی پر اعتراض ہوتا تھا۔ لیکن جب سے امی کے پاس اپنے کاروبار سے دولت آنا شروع ہوئی تھی، امی کے تو تیور ہی نہیں ملتے تھے، اور گھر میں چلتی بھی صرف ان کی تھی۔ ایسے کرتے 6 مہینے گزرے۔ اس کے درمیان ایک بار بھائی اور امی کے درمیان بحث بھی ہوئی۔ 6 مہینے تک جب بھابھی حاملہ نہ ہوئی تو انہیں اولاد کی طلب ہونے لگی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ ہاسپٹل گئیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بانجھ ہیں۔ یہ سنتے بھابھی بہت روئی۔ بھائی بھی غم زدہ تھے جب بھابھی نے شور کیا کہ امی کے علاج سے ان کی اولاد ہو سکتی ہے، جبکہ ان کی بات سنتے امی نے علاج سے صاف منع کر دیا کہ وہ بھابھی کا علاج نہیں کریں گی۔ یہ بات سنتے ہم سب بدک گئے کہ جب سب کا علاج کرتی ہیں تو اپنی ہی بہو کا کیوں نہیں، پر وہ اتنا شور کرنے کے باوجود نہ مانی۔ بھائی نے امی کو بہت باتیں سنائیں، بھابھی بھی بہت منت سماجت کرنے لگی، پر امی نے صاف انکار کر دیا۔ جب پہلی بار میرے بھائی کو امی پر شک ہوا کہ یقیناً امی کچھ غلط کر رہی ہیں، جو گھر میں شو نہیں کرتی، کمرہ بھی لاکڈ رکھتی ہیں اور بھابھی کا علاج بھی نہیں کرتی، تب بھائی میرے پاس آئے اور کہا تم حقیقت جانتی ہو،
میں نے انکار کر دیا۔ پھر وہ سیدھا امی کے پاس گئے اور امی سے استفسار کیا، مجھے آپ کے کمرے کی چابی چاہیے۔ امی نے دینے سے انکار کر دیا۔ بھائی چلانے لگے۔ باہر بھابھی اور میں پریشان سے کھڑے تھے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی۔ بھائی باہر نکلے اور بھابھی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بھابھی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی جب بھائی نے بے لچک لہجے میں انہیں طلاق دے دی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ امی سے بات کر کے ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے طلاق ہی دے دی۔ امی سے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ ارے وہ میرے بیٹے کو اولاد نہیں دے سکتی تھی، باج تھی۔ میں یہ بات سنتے سر تا پیر سلگ گئی۔ مجھے اپنی امی سے گھن آنے لگی کہ ان کا راز نہ کھلے، ان کے کالے کرتوت نہ کھلیں کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ اسی لیے امی نے انہیں طلاق دلوا دی۔ بھابھی سے اتنی نفرت تھی کہ انسانیت ہی بھول گئی۔ پہلے ابو کو وہ پتے اور اب بھابھی۔ میں کمرے میں آ کر بہت روئی۔ امی کا بھی یہ حال تھا، بہت جلد تو وہ ایک ظالم عورت بن جاتی۔ مجھے ان کے رازوں سے واقف ہونا تھا، اس لیے دل بڑا کر کے میں نے ایک پلان بنایا۔ دل بے تحاشا اور تیزی سے خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن مجھے اب یہ کرنا تھا۔ جب میں نے دوسرے گاؤں کی ایک عورت سے رابطہ کیا، اسے پیسوں کا لالچ دیا تو وہ مان گئی، اور پھر اگلے دن میں نے امی سے بہانہ کیا، امی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ امی نے مجھے کچھ نہ کہا اور اجازت دے دی، جبکہ میں ایک سنسان علاقے میں اس عورت سے ملی۔ اپنے آپ کو اتنی اچھی طرح سے ڈھک لیا کہ امی پہچان نہ سکیں۔ پھر عمر رسیدہ عورت کے ساتھ امی کے پاس گئی۔ امی نے اکیلے اندر بلایا، پر اس عورت نے کہا، میں ساتھ اندر جاؤں گی کیونکہ میری بیٹی گونگی ہے۔ امی نے اجازت دے دی تو ہم کمرے میں گئے۔ کمرے میں اگربتیاں جل رہی تھیں اور میری امی ہاتھ میں تسبیح پکڑے کچھ پڑھ رہی تھیں۔ امی نے مسئلہ پوچھا تو اس عورت نے کہا، میری بیٹی 4 سال سے ماں نہیں بن رہی، اب تو اس کی شادی کو 5واں سال لگنے والا ہے۔ اس کا شوہر اسے طلاق دے کر دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ بات سنتے امی نے اسبات میں سر ہلایا اور ڈاکٹر کی فائل دکھانے کا کہا۔ یہ بات سنتے میں ڈر گئی کہ اب ڈاکٹر کی فائل کہاں سے لائیں۔ میرے ساتھ والی عورت نے کہا، رپورٹ تو نہیں ہے۔ امی نے اسبات میں بھی سر ہلایا اور کہا، یہ ماں بن جائے گی، اس کا علاج شروع کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی امی اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر جو میں نے دیکھا اسے دیکھتے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری امی، میرا نام رضوانہ ہے، میری عمر 19 سال ہے، میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا اسکول میں ٹیچر تھے اور میری اماں اس اسکول کی ہیڈ ماسٹر کی بیٹی۔ میری اماں کی پہلی شادی ان کے ماموزاد سے ہوئی تھی اور وہ میری اماں کی پسند کی شادی تھی، لیکن شادی شدہ زندگی بہت اچھے سے چل رہی تھی، صرف ایک اولاد کی ہی کمی تھی۔ شادی کے 4 سال بعد بھی اماں اولاد پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہوئی۔ ڈاکٹر کو بتایا تو انہوں نے اماں کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ میری اماں ماں نہیں بن سکتی کیونکہ وہ کنسیو نہیں کر پاتی۔ یہ بات سننے کے بعد اماں کی لاکھ تسلیاں دینے کے بعد بھی ان کے رشتے میں درار پڑ چکی تھی۔ وہ امی سے بدظن ہو گئے۔ مزید کچھ ماہ کے بعد بھی جب اولاد نہ ہوئی تو میری امی کے پہلے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور انہیں گھر لے آئے۔ یہ بات امی پر کسی بجلی کی طرح گری۔ اس کے بعد امی نے ان سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد امی نے شادی سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ وہ جس سے بھی شادی کرتی آخر میں ان کی شادی کا انجام یہی ہوتا۔ پھر نانا نے ان کا علاج ایک حکیم سے کروایا جو بہت دور گاؤں میں رہتا تھا۔ میری امی روز اس حکیم کے پاس جاتی اور پھر یہ علاج مہینہ بھر چلا۔ امی روز اس حکیم کے پاس جاتی، لیکن 1 ماہ کے بعد اس حکیم کا انتقال ہو گیا، چونکہ میرے ابا غریب تھے اور کوئی آگے پیچھے بھی نہ تھا، اور میری اماں کو پسند بھی کرتے تھے۔ انہیں عمر پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اپنی مالی حالت کی وجہ سے پیچھے تھے۔ لیکن جب نانا نے خود ابا کے سامنے امی کے رشتے کی پیشکش کی تو ابا نے انکار نہ کیا اور فوراً ہاں کر دی۔ پھر اماں اور ابا کی شادی ہوئی۔ لوگوں نے بہت باتیں بھی کی کیونکہ میری اماں ابا سے 9 سال بڑی تھیں۔ اس کے باوجود دیکھنے میں بہت حسین تھیں اور ابا سے عمر میں چھوٹی لگتیں۔ شادی کے بعد جو مسئلہ امی کو پہلی شادی میں پیش آیا تھا وہ دوسری شادی میں نہ آیا۔ شادی کے چند ماہ کے بعد ہی امی حاملہ ہو گئیں۔ ابا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پہلی اولاد امی کو بیٹا یعنی میرا بھائی ہوا اور اس کے 4 سال بعد میں پیدا ہوئی۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ میرے ماں باپ کے درمیان بہت محبت تھی۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میری اماں دن بدن مزید جوان لگتی، یہاں تک کہ ابا پر بڑھاپا آنے لگا، پر امی اب بھی 30 سال کی ہی لگتی تھیں۔ خیر سے ابا بالکل صحت مند تھے جب اچانک ابا کی طبیعت خراب ہو گئی، اور یہ اماں کے اس قہوے سے ہوا جو اماں نے ابا کو بنا کر دیا تھا۔ میری امی
ابا نے جتنی خوشحال زندگی گزاری تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر ہمیشہ تنازعہ رہا تھا۔ امی کو غربت پسند نہ تھی، جبکہ ابا کی تنخواہ مختصر تھی۔ اماں ابا سے مستقل کاروبار کے لیے اجازت مانگتی، پر ابا انہیں سختی سے منع کر دیتے۔ اماں ضد کرتیں، ابا پھر بھی نہ مانتے، اور پھر ابا بیمار پڑنے کے بعد امی ان کی خدمت کرنے لگیں اور انہیں وہ پتوں کا قہوہ بنا کے پلاتی۔ حد یہ ہوئی کہ وہ قہوہ پینے سے ابا جلد ٹھیک ہو گئے، ایسے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور پھر چند دن کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کے انتقال کے بعد ہی اماں نے اپنے کاروبار کی بات ڈال دی، اور پھر جیسے ہی ان کی عدت پوری ہوئی کاروبار شروع ہو گیا۔ اکیلے کمرے میں عورتوں کا علاج کرنا یہ کافی مشکوک تھا، اور پھر علاج کے بعد ان کی عورتوں کا حاملہ ہو جانا، جو کنواری ہوں ان کی شادی ہو جانا، ایسا کون سا کام کر رہی تھیں امی؟ وہ بھی سب سے چھپا کر اور دیکھنے کے نام پر گھبرا جاتی۔ اور پھر انہوں نے جو بھابھی کے ساتھ کیا وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ کیسے امی نے اپنی انا کے لیے ان کی طلاق کروائی؟ دوسری وجہ یہ کہ کہیں بھابھی ان کا وہ علاج نہ دیکھ لیں جس کو کرنے کے بعد وہ ہر عورت اور لڑکی کو وارن کرتی ہیں کہ کسی کو مت بتانا۔ اور اب جب میں ان کے سامنے وہ انجان عورت بنی بیٹھی تھی، نقاب کے پیچھے سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، پھر جو میں نے دیکھا وہ دیکھتے میری جان نکل گئی۔ اگلے لمحے ہی میں نے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ میرا چہرہ دیکھتے ہی اماں کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میں وہاں سے اندر کے دروازے سے ہی روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ میری امی نے فوراً سب بند کر دیا، میرے پیچھے آئیں، مجھ پر چیخنے لگیں۔ جب میں ان سے زیادہ تیز ان پر چیخی اور کہا، آپ قاتل ہیں، پہلے آپ نے میرے باپ کا قتل کیا اور اب دولت کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہی ہیں۔ بھابھی کو بھی آپ کی وجہ سے طلاق ہوئی۔ میری بات سنتے میری امی پتھر کی ہو گئیں اور میری بات پر رونے لگیں، روتے روتے میرے برابر میں بیٹھ گئیں اور پھر مجھ سے بولنا شروع کیا۔ جوں وہ مجھے سب بتاتی گئیں، میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ امی نے بتایا، گھر کے حالات اچھے ہونے کے لیے مالی حالات اچھے ہونے ضروری ہیں، اسی لیے میں تمہارے ابا سے اپنا کاروبار شروع کرنے کا کہتی تھی، کیونکہ جو ہنر میرے پاس تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ امی نے جس حکیم سے اپنا علاج کروایا وہ حکیم نے انہیں جڑی بوٹیوں کی، پتوں کی اور تنوں کی پہچان بتائی تھی۔ وہ مرض دیکھ کر علاج کر سکتی تھی، پر ابا کو ان کا کام کرنا گوارا نہیں تھا، ان کو نہیں چاہیے تھا امی کی کمائی۔ امی نے مجبوراً خاموشی اختیار کی، وہ چپ ہو گئیں، پر انہوں نے اپنے لیے ایک پتے لیے جس کا قہوہ پینے کی وجہ سے امی ماں بنی تھی، اور وہ جسمانی باقی بیماریوں کو بھی دور رکھتا ہے اور خون اور انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ انہوں نے مجھے بتایا، بیٹا تمہارے ابو کو کینسر تھا اور یہ آخری سٹیج پر پتہ چلا جب علاج ممکن نہیں تھا، نہ ہی علاج کے لیے پیسے تھے۔ جب میں نے انہیں وہ قہوہ دینا شروع کیا، وہ خاص پتوں کا قہوہ تھا جس سے کینسر کا علاج کیا جا سکتا تھا، پر تمہارے ابا کو مہلت نہ ملی۔ وہ چند دن کے لیے ان پتوں کے باعث صحیح رہے، پر موت نے انہیں آ لیا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں کاروبار کروں گی اور اتنا پیسہ کماؤں گی کہ اگر کوئی ایسی مضر بیماری لگے تو میں علاج کروا سکوں۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن میں نے تمہیں وہ پتے پینے سے اس لیے منع کیا کہ وہ جوان اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے نقصان دہ تھے، لیکن کیوں نقصان دہ تھے یہ وہ مجھے نہیں بتا سکتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنا کاروبار یعنی کلینک کے کمرے میں کھول لیا۔ وہ چھپ کر علاج کرتی تھیں اور عورتوں کو رنگ بدل کر وہ جڑی بوٹیوں کا پاؤڈر دیتی تھیں تاکہ کوئی جان نہ سکے کہ وہ کیا ہے۔ اگر وہ عورت کھائے تو اس کے ہارمونز درست ہوتے ہیں اور وہ بہت جلدی کنسیو کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا، میں لڑکیوں کو بھی خاص قسم کا وظیفہ دیتی ہوں جو قرآنی آیات پر مبنی تھا، جس سے رشتے میں آسانی ہوتی ہے بیٹا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ سے اس لیے سب چھپایا کیونکہ اگر میں ان کے ساتھ رہتی یا اس کمرے کو دیکھ لیتی تو سب پہچان جاتی ان پتوں کا راز، اور اگر یہ بات میں کسی کو بھی بتاتی تو امی کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ نے بھابھی کو کیوں طلاق دلوائی؟ تو وہ بولی، تیری بھابھی نے تمہارے بھائی سے شادی ہی اسی لیے کی تھی تاکہ وہ میرے راز کو جان سکیں اور خود بھی یہی کام کر سکے۔ جب وہ شادی کے بعد ہاسپٹل گئی تھی نا تو میں نے اسے الٹیاں کرتے دیکھا تھا، اور جب وہ ہاسپٹل گئی تو میں اس کے پیچھے گئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ تھی اور اس نے اپنا حمل ضائع کروا دیا کیونکہ وہ خود کو بانجھ ثابت کرتے مجھ سے علاج کروا کر راز جاننا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی اولاد کا قتل کر دیا۔ اس دن میں نے صرف تمہارے بھائی کو یہی بتایا تھا، جسے جاننے کے بعد تمہارے بھائی نے غصے میں آ کے تیری بھابھی کو طلاق دے دی۔ امی بتاتے ہوئے رونے لگی جبکہ میں سن بیٹھی تھی۔ میری امی سے جب میں چہرہ چھپا کر علاج کروانے گئی تو میں نے دیکھا کہ امی وہ زہریلے پتے پیس کر دے رہی ہیں جو انہوں نے ابا کو دیے، جس سے کچھ وقت کے لیے انسان کی بیماری دور ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ اچانک مر جاتا ہے۔ لیکن اس وقت مجھے ابا کے کینسر کا نہیں پتا تھا۔
میں اپنی امی سے معافی مانگتے زارو قطار روئی، اپنی بدگمانی پر خود کو بہت ملامت کیا کہ کیسے سال بھر سے میں اپنے دل و دماغ میں بے وجہ کا زہر پالے بیٹھی ہوں۔ اس بات کو سال ہو گیا ہے اور اب میری امی کا الگ سے بڑا کلینک ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، جب تک پوری حقیقت نہ جان لیں، بدگمانی میں نہ پڑیں، یہ بھی تہمت کے ہی مترادف ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔